حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے ہاں جب پیش ہوگا تو جو تحفہ یا ہدیہ وہ خدا کی خدمت میں پیش کر سکے گا وہ کوئی بھی ہدیہ اس شے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ جو خود اسی کی ذات سے صادر ہوا ہے، اسی کو کلام کی اس کی خدمت میں پیش کرے تو یہی اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے یہ آتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا جو قرآن مجید کے پڑھنے والے، حقیقی معنی میں پڑھنے والے، ان سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے چلے جاؤ اور تمہارا آخری مقام، تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، آخری آیت جو تم پڑھو گے اسی کے مطابق تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ اس اعتبار سے سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا مظہر اتم قرآن ہے، اس کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ لیکن ایک عظمت ہے افادیت کے اعتبار سے، انسانوں کے لیے یہ کس کس پہلو سے مفید ہے، اس کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جامع ترین مقام سورہ یونس کی یہ دو آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلی آیت میں 4 الفاظ جمع کیے گئے قرآن کے لیے۔ اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے وہ شے جو موعظہ بھی ہے، نصیحت، واعظ سے بنا ہے لفظ، موعظۃ وشفاء لما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں روگ ہیں ان کا مداوا، ان کی شفا، ان کا معالجہ، وہدی، اور ہدایت، رہنمائی، ورحمۃ للمؤمنین، اور رحمت اہل ایمان کے حق میں۔ اس کے بعد فرمایا، میں ان 4 الفاظ کی شرح بعد میں کروں گا، لیکن دوسری آیت کا مفہوم بھی سامنے آ جائے تو اس پہلی آیت کی عظمت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئے گی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے یہ کلام نازل فرمایا۔ فبذالک فلیفرحوا، تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، جشن منائیں کہ اللہ کا یہ فضل اور اللہ کی یہ رحمت ہمارے شامل حال ہوئی، ہمیں عطا ہوئی۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، دولت، مال و اسباب، آسائشوں کا ساز و سامان، راحت کی مختلف چیزیں جو ابھی انسان جمع کرتا ہے۔ هو خیر مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ جمع کرتے ہیں، جن کی قدر و قیمت کا ان کے قلب پر کوئی نقش ہے، ان سب سے کہیں بہتر، کہیں قیمتی، کہیں وقی، کہیں زیادہ قابل قدر شے یہ ہے۔ خوشی منانی ہو تو اس پر مناؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ۔ اب آئیے پلٹ کر ان 4 الفاظ کے اندر ایک بڑا گہرا معنوی ربط ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید اپنے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، ہدن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اصل شے ہدایت ہے، رہنمائی۔ ابھی رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، اس کا جو ذکر ہے سورہ بقرہ ہی میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ لفظ ہدایت کو 2 مرتبہ ایک ہی آیت میں دہرایا، لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی، اور ہدایت بھی بالکل روشن، مبرہن، بینات، ایج پیچ نہیں، کوئی معمے حل نہیں کرائے گئے، کوئی منطق کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھایا گیا۔ تو اصل تو ہے ہدایت اور رہنمائی، لیکن یہ مقام اس اعتبار سے بڑا منفرد ہے کہ اس سے پہلے 2 الفاظ لائے گئے۔ اس کی حکمت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ جیسے چونکہ میں بھی کبھی طبیب تھا، ڈاکٹر تھا، اس حوالے سے یہاں کئی میرے سابق، میرے اعتبار سے ہم پیشہ حضرات یہاں موجود ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ دوا ہو، جذب ہو جسم میں، تبھی تو مفید ہوگی۔ بڑی سے بڑی بات، اعلیٰ سے اعلیٰ کلام، عمدہ سے عمدہ ہدایت، بہترین سے بہترین حکمت، اگر دل سخت ہو گیا تو مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یہ دل کی سختی جسے قرآن کہیں کہتا ہے رین، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا۔ حدیث میں بھی آیا ہے ان هذه القلوب لتصدع، ان دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہا جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے جب پانی اس پر پڑے۔ کہیں کہا گیا کہ دل پر سختی آ جاتی ہے، اور انسانی دل پر جب سختی آ جائے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ ہی میں وہ تمثیل ہے رونگٹے کھڑی کر دینے والی، کہ جب انسان کے دل میں سختی پیدا ہو جائے تو کوئی شے دنیا کی اتنی سخت نہیں ہوتی
जितना कि इंसान का दिल सख्त हो जाता है। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम फ़हिय कल हिजारत अव अशद्दु क़स्वा फ़इन्न मिनल हिजारति लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह। मुझे सही अल्फाज इस वक्त याद नहीं है, लेकिन ये कि तमसील ये है, बनी इसराइल से खिताब करके कहा जा रहा है मजहबी लोग कि तुम्हारे दिल उसके बाद सख्त हो गए, और ऐसे सख्त के पत्थरों से भी ज्यादा सख्त। पत्थरों में तो वो भी है जो शक हो जाते हैं, पानी निकल आता है, चश्मा फूट बहता है, उनमें वो भी है जो अल्लाह की खशियत से गिर पड़ते हैं। लेकिन इंसान के दिल पर अगर ये सख्ती आ जाए तो पहली जरूरत है दिल को नर्म करने की, और इस दिल को नर्म करने के लिए जरूरत है वास की। वो वास के जो आज हमारे यहाँ बड़ी ही तहकीर वाली बात बन गई है, वास हो रहा है, यानी वास कोई उम्दा शय नहीं होती, वास कोई आला शय नहीं है, कोई अकली बातें हो, कोई रैशनल अप्रोच हो, कोई मंतकी बात हो। वास के बारे में तो बड़े ही एक इस्तेहकार के अंदाज में कहा जाए ये वास फरमा। हालांकि वाकया ये है कि वास की बड़ी जरूरत है। दिल नर्म होगा तभी वो जज्ब होगा, कलाम उसमें दाखिल होगा। आपको मालूम है वो जमीन जिसके ऊपर कटा जाता है सख्त, कितनी बारिश बरस जाए वो पानी इधर उधर चला जाएगा, जज्ब होगा ही नहीं, लिहाजा उसकी कोई हिफाजत नहीं। तो सबसे पहली शय है दिल को नर्म करने वाली। एक हदीस में इसका नक्शा खींचा गया है कि एक मर्तबा हुजूर ने वास फरमाया, खुतबा दिया, जिसके बारे में अल्फाज आते हैं कि जिससे दिल लर्ज उठे और आंखों से आंसुओं के चश्मे जारी हुए। साहबा ने अर्ज किया कि हुजूर मालूम होता है कि ये तो कोई आप जैसे कि ये कलाम आपका जैसे किसी को विदा किया जा रहा हो, रुखसत किया जा रहा हो, कोई ऐसी बात है तो मजीद वसीयत फरमाइए, मजीद नसीहत फरमाइए। तो वाज की अपनी जगह बड़ी अहमियत है। वाज काबिल हिकारत शय नहीं है, इंसान में अक्ल ही नहीं है, जज्बात भी है। जज्बात को खुद एक ग़िज़ा की जरूरत है, बल्कि इंसानों की अजीम अक्सरियत जज्बात ही की राह से अप्रोच की जा सकती है। वो एक बड़ी ही माइन्यूट माइनॉरिटी होती है जिन्हें आप इंटेलेक्चुअल्स कहें, उन्हें तो वाक़तन उनकी मजबूरी भी है कि उन पर वास असरअंदाज नहीं होता। उनके लिए जरूरत है बुरहान की, दलील की, इस्तिदलाल की, मंतिक की। लेकिन अजीम अक्सरियत इंसानों की उसके अंदर जज्बात और उस जज्बे को अपील करने वाली शय। अब मुझे याद आ गई बात, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको मोम करने वाली शय क्या थी? कितने सख्त इंसान। आखिरी फैसला यह है कि देखा जाएगा जो कुछ हो रहा है, ये दारू नदवा में बैठे हुए लोग तय नहीं कर पाएंगे, ये सोचते ही रह जाएंगे, और मोहम्मद का जादू चलता जा रहा है। ये दर हकीकत चूंकि एक ट्राइबल माशरा था, उसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे थे आपके चचा अबू तालिब, एंड ही वाज द हेड ऑफ द क्लैन। ट्राइब तो था कुरैश, ये कबीला था, उसमें क्लैंस थे, जैसे वट्टुओं में माने के, लाले के, शामद के। अब ये छोटे छोटे घराने तकसीम होते चले जाते हैं, और हर इस खानदान का एक सरबराह है। अगर उसके किसी फर्द के खिलाफ इकदाम किया जाए तो पूरे खानदान को गोया कि चैलेंज किया गया, और अबू तालिब हुजूर का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे। लिहाजा कुरैश के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि हम अगर मोहम्मद के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इकदाम करें तो इन फाइटिंग शुरू हो जाएगी कुरैश की। और इतनी अकल उन्हें भी थी कि एक हाउस डिवाइडेड अमंग्स्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। पूरे अरब में जो उनका मकाम था, जो दबदबा था, जो उन्हें हैसियत हासिल थी, अगर आपस में लड़ पड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। ये चीज थी जो मसलहत के तहत रोक रही थी कुरैश को हुजूर के खिलाफ कोई फैसला कुल कदम वो उठा नहीं पा रहे। लेकिन हजरत उमर ने फैसला कर लिया कि कमवट में अब जो होगा देखा जाएगा। मैं अब एक दफा तो ये झगड़ा चुका के आ गया, तलवार लेके निकले। रास्ते में एक साहब मिल गए कि जो ईमान ला चुके थे, उन्होंने तेवर देखे। उमर इब्नुल खत्ताब जिस बात का फैसला कर ले कर गुजरने वाला, बड़ी हिकमत से डाइवर्ट किया। कहां चले? बस मैं अब किस्सा चुकाने जा रहा हूं, ये रोज की किलकिल जो है अब खत्म होनी चाहिए। उन्होंने जो तेवर देखे, फरमाया कि तुम्हारी तो अपनी बहन ही मान ले आई, तुम्हारे बहनों ही मान ले आए। अब वो जो जलाल और गजब, उसका मैं और आप अंदाजा नहीं कर सकते, जिसके साथ वो गए हैं अपनी बहन के घर, और जिस तरह मारा पीटा है बहनोई को भी हजरत सईद इब्न ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु और फातिमा बिनते खत्ताब हजरत उमर की हमशीरा। एक जुमला निकला है बहन की जबान से, लहूलुहान हो गई है बहन और बहनोई भी। उमर चाहे तुम हमें हलाक कर दो, लेकिन अब इस दीन को हम छोड़ने वाले नहीं। एक जुमला है, मोम की तरह पिघल कर रह गया उमर।
اس میں کوئی انٹلیکچوئل اپیل تو نہیں تھی، کوئی دلیل تو نہیں تھی، کوئی منطقی اپروچ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے اندر، عمر جیسے شخص کے اندر بھی جذبات ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت ہے جس کو جب تک کہ یہ اوپر کا کرسٹ نہ اترے گا، لاکھ موتی بکھیرتے رہیے، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو سب سے پہلی یہ ضرورت ہے دل کے اس کرسٹ کو نرم کرنے کی، تاکہ جذب تو ہو، دوا اندر اترے تو صحیح۔ چوں بجان در رفت جان دیگر شود، جب جان کے اندر اتر جائے گی یہ شے تب تو انقلاب آ جائے گا، لیکن اترے تو صحیح۔ اس کے لیے اس کرسٹ کو توڑنا ضروری ہے۔ لہذا پہلی شان قرآن حکیم کی اس آیت میں آئی موعظۃ۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے واعظ کے اعتبار سے بھی وہ ناقدری کی ہے قرآن کی کہ اس کو واعظ کے میدان سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور آج کی بات نہیں، آج تو خیر واعظ ہی کو گالی بنا دیا گیا، لیکن بہت عرصے پہلے واعظ بھی ہوتے تھے تو وہ مثنوی مولانا روم سے ہوتی تھی۔ علامہ اقبال نے جو مرثیہ کہا ہے، واعظ دستاں زنو افسانہ بند، مانیے او پست و حرف او بلند، از ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہو، از خطیب و دیلمی گفتارے ہو۔ واعظ ہوتے تھے بڑی ہی کمزور حدیثوں کے بل پر، بڑی ہی بے سرو پا روایات اور حکایات کے بل پر، یا اشعار کے بل پر، قرآن کے بل پر۔ حالانکہ سب سے بڑا موعظہ، واعظ، نصیحت خود کو۔ تو پہلا لفظ یہ ہے، اب آگے چلیے، شفاء لما فی الصدور، اندر جذب ہوگا تو اب اندر کی جو بیماریاں ہیں، جو روگ ہیں، ان کا ازالہ ہوگا۔ یہ کون سے بیماریاں ہیں؟ کہنے کو تو ایک کے اندر ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، حب دنیا، یہ سب سے بڑا روگ ہے۔ اس کا سب سے بڑا مظہر حب مال، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ایک اور مظہر حب جاہ، اقتدار کی حوث، میرا ڈنکا بج رہا ہو، شہرت کی طلب۔ یہ ہے وہ تمام روگ۔ ان روگوں کا علاج قرآن حکیم، شفاء لما فی الصدور۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ روگ نہ نکلیں گے تو قرآن کو بھی انسان کاروبار بنائے گا۔ علم را برتن زنی مارے بود، وہی علم ہے کہ جو انسان کو سانپ کی طرح ڈسے گا، یارے بود نہیں ہوگا وہ جب تک کہ اندر سے یہ روگ نہ نکلے ہوئے۔ اس کو بھی حصول دولت کا ذریعہ بنائے گا، اس کو بھی شہرت کے حصول کا ذریعہ بنائے گا، اسے بھی اقتدار ایس سچ نہیں، قرب اقتدار کا ذریعہ بنائے گا۔ قریب تو پہنچے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، کہیں تو موقع ملے۔ علم اور اعلیٰ ترین علم، فتویٰ فروشی بھی ہوگی، دین فروشی ہوگی، جب تک کہ یہ اندر کے روگ نہ نکلے۔ لہذا دوسرا مرحلہ، اس اصل کام سے پہلے ہدن، ہدایت تو تب ہوگی جبکہ پہلے یہ جذب ہو کر اندر کے گند نکالے، ان کا ازالہ کرے۔ حب دنیا کی جڑ کاٹے، حب مال کی جڑ کاٹے، حب جاہ کی جڑ کاٹے، شہرت کی طلب کی جڑ کاٹے۔ اگر یہ جڑیں رہ گئیں تو یہ علم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مفید نہیں، الٹا مضر ہوگا، یہ اسی دنیا کے کمانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے بعد اگر یہ ازالہ ہو گیا، یہ تنقیہ ہو گیا، اب ہے ہدی و رحمت للمؤمنین۔ اب یہ ہدایت ہے، اور ہدایت یہ ہے ایک ٹوٹل ہیومن پرسنالٹی کے لیے ہدایت، اس کے فکر کے لیے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے ایک نظام زندگی کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے، اس کے لیے انفرادی لائے عمل کے اعتبار سے بھی ہدایت ہے، مکمل انسان کی ہدایت ہر سطح پر، ہر لیول۔ اب یہ ہدایت مفید ہوگی۔ یہی وجہ میں نے عرض کیا تھا کہ باقی سب جگہ آپ کو ہدایت کا لفظ ملتا ہے، لیکن یہاں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اب یہ ہدایت مفید ہوگی، اور یہ ہدایت اب رحمت کا ذریعہ بنے گی، دنیا میں ہدایت، آخرت میں رحمت۔ یہ چار الفاظ ہیں جو یہاں جمع کیے گئے، اور اس کے بعد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی جود و سخا، اس کی رحمت، صرف رحمت نہیں، اس کی رحمانیت کا مظہر اتم۔ فبذالک فلیفرحوا، فرح کا لفظ عام طور پر اچھے سینس میں نہیں آیا ہے۔ فرح ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جبکہ انسان کسی شے پر خوشی سے پھولا نہ سما رہا۔ یہ فے سے شروع ہونے والے اکثر الفاظ جو ہیں وہ پھٹنے اور پھاڑنے کے مفہوم میں آتے ہیں، فرق، فلق نہیں آتا۔ لیکن یہاں فرمایا اگر خوشیاں منانی ہی ہے، اترانا ہی ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، اترانا ہے تو اس پر اتراؤ، جشن منانا ہو تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہو تو اس پر بناؤ۔
قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ایک بات رہ گئی ہے بیچ میں، اشارہ کر دوں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، موعظہ کے اعتبار سے بھی ہم نے قرآن کو، کیا کہوں، لفظ تو بہت سخت آ رہا تھا لیکن قرآن مجید کے خیال سے رک گیا۔ کم سے کم یہ کہ متروک تو کر ہی دیا۔ اس سے آگے تزکیہ نفس، اس میں تو سرے سے اس کا کوئی دخل ہی نہیں۔ اس کے لیے تو کچھ اور اذکار ہوں گے، کچھ اور مراقبے ہوں گے، کچھ اور میڈیٹیشنز ہوں گی، کچھ اور ریاضتیں ہوں گی، کچھ اور تپسیائیں ہوں گی، کچھ اور آسن لیے جائیں گے ادھر سے ادھر سے، کہیں جوگیوں سے اور کہیں نو افلاطونی، نیو پلیٹونزم، افلاطونی نظریات، نو افلاطونی نظریات۔ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں تزکیہ نفس کے لیے بورو کی گئی ہیں چیزیں، حالانکہ شفاء لما فی الصدور قرآن کہہ رہا، خود قرآن اندر کے سارے گند دھونے والا، اندر کے سارے روگ ان کا ازالہ کرنے والا تو قرآن۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اتار رہے ہیں اس قرآن میں سے وہ شے جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں، لیکن ظالموں کے لیے خسارے ہی کا اضافہ کرتا۔ وہ ظالم کون ہے؟ جن کے اندر وہ روگ ہے باقی۔ تو اس کے لیے بھی علامہ اقبال نے کہا، صوفیوں کا حال، صوفیے پشمینہ پوشو حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتشت شیر عراقی در دلش، در نمی سازد بقرآن محفلش۔ پشمینہ پوش بھی ہے، حال مست بھی ہے، قوال سے وجد آ رہا ہے، قوالی سے حال، از شراب نغمہ قوال مست، آتشت شیر عراقی در دلش۔ عراقی کا شعر ہو، حافظ کا شعر ہو، اندر آگ، حرارت محسوس ہوتی ہے۔ در نمی سازد بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن بار نہیں پا سکتا، قرآن سے سروکار نہیں رہا۔ دونوں اعتبارات سے ہم نے قرآن کو ساقط کیا، خارج البلد کیا۔ اس سے زیادہ سخت لفظ زبان پہ لا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ایک ہدیہ تھا جو میں نے آج آپ کے لیے طے کیا کہ پیش کروں۔ اب اس کے حوالے سے آگے مولانا رومی کا ایک شعر عرض کر دوں کہ ای قدر گفتیم باقی فکر کرو۔ ہر دفعہ وہ ساری کتھا جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ربع صدی لگائی ہے آپ کے شہر لاہور میں، سن 65 میں منتقل ہوا تھا، یہاں 90 آ گیا ہے، اب تو ربع صدی میں تو کوئی کمی نہیں رہی۔ اور پہلی جو دو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، سوچو صدر ایوب کا دور تھا، وہ جشن منایا گیا تھا، 1400 سالہ جشن نزول ہوشیاری کا کام تھا۔ بہت قسم کے جشن منتے تھے، جشن مہران، جشن فلاں، رقص و موسیقی۔ تو انہوں نے سوچا کہ مولویوں کو بھی رشوت کے طور پر ایک جشن دے دو، الاٹ کر۔ 1400 سال ہو گئے، لہذا قرآن کو سونے کے تار سے لکھو، ایک تو یہ کہا، اور دوسرے یہ کہ قرات کی محفل منعقد کرو۔ یہ جشن تھا، اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ہوش میں آؤ، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا۔ جب یہ موعظہ تھا، جب یہ شفاء لما فی الصدور تھا، جب یہ ہدی للناس تھا، جبکہ یہ موجب رحمت تھا، پورا قرآن بھی لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ کہیں پرزوں پہ لکھی ہوئی صورتیں، کہیں اونٹ کے شانے کی ہڈی پر، سکیپولا پر لکھی ہوئی کوئی صورت، شاذ کسی کو کاغذ دستیاب ہوتا تھا۔ کہیں مابین الدفتین تو قرآن تھا ہی نہیں، وہ تو حضرت ابوبکر نے کیا ہے، حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا، سینوں میں جمع ہو گیا تھا۔ سونے کے تار سے کیا سوال، تانبے کے تار سے لکھا ہوا بھی نہیں تھا، کاغذ پر چھپا ہوا تھا ہی نہیں، لیکن قرآن تھا، سینوں میں تھا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں تھا۔ اس قرآن نے انقلاب برپا کیا۔ آج ہم 1,000 روپے کا نسخہ جو ہے خرید کر بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ قرآن حقیقت میں نہیں ہے۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، رسم الخط ہے تو دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، ضرورت ہے لوٹنے کی قرآن کی طرف۔ اس لوٹنے کے لیے اپنی جگہ پر خود بھی آدمی طے کرے جو کمی ہے۔ کہا کرتا ہوں کہ حضور کی بسم اللہ ہوئی تھی 40 برس کی عمر میں، جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی ہے اور حکم ہوا اقرا، آپ نے یہ کہا تھا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھا ہوا نہیں۔ 40 برس کی عمر تھی تب قرآن پڑھنا شروع کیا۔ It's never too late۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن پر عمل کیجئے۔ اگر اللہ نے آپ کو فہم کی ایک بلند تر سطح پر، ہائر لیول آف کانشسنس پر فائز کیا ہے، اسی لیول کے قرآن کو پڑھیے۔ یہ ایک قرآن نہیں ہے، اس میں ہزاروں قرآن، ہر شعور کی سطح کا ایک قرآن اس میں علیحدہ موجود، اور ہر دور کی علمی سطح پر، اس کے افق پر
ایک خورشید تازہ کے مانند یہ قرآن طلوع ہوگا، لیکن ضرورت ہے اس میں لگنے کی، کھپنے کی، اس میں ڈوبنے کی، اس میں غوطہ زنی کی۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس سے ذرا آگے بڑھیے۔ اللہ نے دولت دی ہے، لگائیے اس کام میں، اور اللہ نے اولاد دی ہے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے انسان، جو اصل صدقہ جاریہ ہے، تو لگائیے اس کام میں۔ ابھی میرے ایک بڑے عزیز دوست، بڑی قدر ہے میری نگاہ میں ان کی، ایئر فورس میں بڑے اونچے مقام پر ہے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے بعض عزیزوں سے یہ کہا کہ قرآن کالج میں بچوں کو داخل کرانا، لیکن معلوم ہوا کہ آپ کے ہاں تو وہ اردو میڈیم ہے۔ اب اونچی سوسائٹی وہ تو اردو میڈیم میں اپنے بچے کو نہیں بھیجے گی، آپ کوشش کریں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سوچیں گے اس پہ۔ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کالج کا خیال آیا، میرے اپنے احباب کہتے رہے کوئی اعلیٰ درسگاہ جس میں کہ اونچے لوگ بھی آئے، میں کہتا ہوں صحیح ہے، آپ کی ضرورت، آپ کا خیال درست ہے، ہمیں کیٹر کرنا چاہیے اس لیول کی بھی ضرورت کو، ورنہ وہ جاتے ہیں، دلائل ہے، کیتھیڈرل میں جائیں گے، فلاں جگہ جائیں گے، وہاں جائیں گے، تو آپ کیوں نہیں اس طرح کا مدرسہ کھولتے؟ میں نے کہا کوئی کرے، مجھے اعتراض نہیں، بلکہ میری آشیرواد حاصل ہوگی، میرا تعاون ہوگا، لیکن میں اپنے اوپر یہ تہمت نہیں لے سکتا کہ قرآن کے نام پر میں کالج بناؤں اور اس میں بھی صرف وہی بچے داخل ہوں جن کے والدین 5-5 ہزار روپے فیس ادا کر سکیں۔ گویا کہ آج کا قرآن بھی صرف عمرا کے لیے، یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں۔ مجھے تو خلوص چاہیے، جذبہ چاہیے، عزم چاہیے، پہلے سے طے کر لیں کہ ہمیں اس راستے پر جانا ہی نہیں، وہ چاہیے۔ وہ جو مولانا روم نے کہا کہ دی شیخ با چراغ، ایک شیخ دن کے وقت ہاتھ میں چر لیے ہوئے کسی کو تلاش، بندروں اور سوروں کی کمی، نہ ملنے والی شے تو انسان ہے، انسان معرض، وہ انسان چاہیے۔ یہی کشف اسی شہر میں مولانا احمد علی کوئی رحمہ اللہ، وہ اپنا جوانی کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب وہ آئے تھے، ابھی نظر بند کیے گئے لاہور میں شیرا والے کے علاقے میں، تو جوانی کا دور تھا، کہیں نکلے، ساتھ ہی کشمیری بازار، گلی ہوتے نکل آئے، بھرا بازار، انگلش کے چپکے سے کہتا ہے انسان سے بتائیں، ان دونوں کا دور استہزائیہ انداز میں کہا آپ کو انسان نظر نہیں آتے بھرے بازار میں؟ لیکن نہیں، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ اور مولانا احمد علی فرمایا کرتے تھے کہ اب جو میں نے خود دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں بندر بیٹھا ہے، وہاں انگور بیٹھا ہے، وہاں کوئی بھیڑیا ہے۔ جو حقیقت تھی اندرونی وہ منکشف ہوئی، یہ لیکن تھوڑی دیر کی بات تھی، اس کے بعد اچانک پھر وہی کچھ تھا، اور وہ بزرگ غائب تھے، وہ تو آنکھ کھولنے کے لیے آئے تھے۔ تو ہمارے تو اصل میں طلب ہے ان کی، یہ نہیں کریں گے تو ایک بات مجھ سے سن لیجئے، آپ کے یہ بنگلے اور آپ کے یہ کارخانے بھی نہیں رہیں گے۔ اس ملک کے لیے کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے سوائے دین کے۔ وہ حشر جو ڈھاکہ میں ہوا ہے ہر جگہ ہو سکتا، اور میں سالوں پہلے سے کہہ رہا ہوں کراچی میں کہ جب یہاں سزا آئے گی تو سب سے بڑھ کر ہے کراچی والوں تم پر گرفتار، اس لیے کہ تم میں وہ لوگ ہیں، یو پی کے ان شریف گھرانوں کے لوگ جن کے ہاں پردہ اس نوعیت کا ہوتا تھا جو حفیظ نے کبھی کہا تھا کہ چشم فلک نے آج تک دیکھی نہ تھی ان کی جھلک، جن کے اپنے پورے پورے برقعے، پھر ٹانگے، پھر سواری کے لیے ایک چادر ادھر ایک چادر ادھر، پھر ٹانگے میں پیچھے بیٹھ گئے تو پھر چادر بندھی ہوئی ہے، اور جب یہاں آئے ہیں تو جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار کے پھینک دی۔ یہ ترقی کی گویا کہ پہلی سیڑھی تھی، آزادی گویا کہ اسی کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ کیا حال ہے اس کا؟ اگر اس کی خیر درکار ہے، آج صبح 2 گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں، کتاب لکھ چکا ہوں استحکام پاکستان، لیکن یہ کہ کون پڑھے گا؟ اس کی کیا یوٹیلیٹی ہے؟ سارا ویو یوٹیلیٹیرین ہے۔ افادیت کیا ہے؟ کوئی پروفیشنل افادیت ہے؟ کوئی مالی افادیت کا پہلو ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی تفریح تباہ ہے؟ وہ بھی نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال غور کیجئے، سوچئے، جو تعاون جس نے جب جتنا کیا اتنا ہی مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ میں نے الحمدللہ اپنے آپ کو لگا دیا، اور آج جن میں بھی کہا تھا نہ صرف اپنے آپ کو لگا دیا، اپنی اولاد کو کھپا دیا۔ اللہ قبول فرمائے۔ لیکن آپ سے مطالبہ یہ ہے، اس کے لیے اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اپنی اولادوں میں سے، شاید کہ اب بھی اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کوئی پیش قدمی ہو جائے تو شاید کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لے، ورنہ حالات جہاں بیٹھیں گے 4 آدمی، معاشرے کا مرثیہ جتنا چاہے مرثیہ پڑھوا لیں، سارا مرثیہ پڑھ کر وہ کچھ ہے، اگلی صبح طلوع ہوگی، وہی روٹین ہوگا، وہی مشاغل ہوں گے، سرے منہ کوئی فرق۔ ہم اس طبقے میں سے ہیں۔ میں نے کبھی آج یاد آ رہا تھا مجھے 20 سال پہلے اسی ہوٹل میں، پورے 20 سال، 1970 کا نومبر تھا غالباً، میڈیکل ایسوسی ایشن کے تحت میں نے اس ہوٹل میں تقریر کی تھی۔ 4 دائرے بتائے تھے معاشرے کے۔ آج میں جمعے کی تقریر میں پھر اسے دہرا کر آیا، اس لیے مجھے یاد آیا تھا کہ آج شام پھر مجھے اسی ہوٹل میں پہنچنا ہے۔ 4 کنسنٹرک سرکلز، چھوٹا سا دائرہ جس میں 2% آدمی ہیں،
بڑا دائرہ جس مزید 3%، 5% آدمی، اور ذرا دائرہ اس میں کچھ 8% آدمی ہمارے معاشرے کے، اور وہ آگے بڑا دائرہ جس میں 85% آدمی۔ اس 85% کا تو حال یہ ہے کہ دین سے کوئی تعلق سرے سے نہیں ہے، جس کو عملی تعلق کہا جائے، اس لیے کہ اس کا فٹ رول اللہ اور اس کا رسول جو دیں گے اسی سے ناپا جائے گا، اس کا یارڈ سے ہوگا۔ کتنی فیصد آبادی آپ کی 5 وقتہ نماز کی پابند؟ یہ شاید ایک اعتبار سے بدترین دائرہ ہے۔ یہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا تصور مذہب لمیٹڈ بھی ہے، پرورٹڈ بھی ہے، محدود، مس شدہ۔ ان کا تصور مذہب صرف نماز روزہ، اب اضافہ ہو گیا عمرے اور حج پے بپے، لیکن ہر ذہناً وسعت حاصل ہے، جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہے، مذہب نہیں ہے، جانتے ہیں اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے، چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے لوٹ کر وہی عالم، وہی اسلام کے غلبے کا دور، خلافت راشدہ، لیکن خود کچھ کرنے کو تیار، کوئی اور کر دے، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر برسے لے۔ اب ہم نے بھی ابھی کھایا ہی ہے، میں نے بھی آپ کے ساتھ کھایا، اس کا کچھ رنج اور غم کا اظہار ہو جائے، خود کچھ نہیں کرے، اپنا دھندا، اپنا کاروبار، اپنا کارخانہ، اپنا پیشہ، ساری توانائی، ساری طاقت، ساری قوت کار اس کے لیے ریزروڈ۔ آگے رہ جائے دو مجھ جیسے کچھ سرپھرے، ان کا حال یہ ہے کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے غیر مؤثر۔ یہ ہے ہمارے معاشرے کی حالت۔ تو کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے؟ میں نے آج کہی بات، جو حضرات نہیں تھے وہ سن لیں۔ ہماری گراوٹ کا یہ عالم ہے۔ ایک میں نے ووٹنگ آف لنڈن کے ایڈیٹر کا تذکرہ کیا کہ ہماری جب 40ویں سالہ تھی یوم آزادی کی، 41واں یوم استقلال میں تھے، ایڈیٹوریل ٹائمز آف لنڈن کے ایڈیٹر نے، جو اب ہے، اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے جو صاحب 40 برس پہلے اس کرسی پر بیٹھے تھے، 14 اگست 1947 کو انہوں نے یہ اداریہ لکھا تھا کہ آج جو 2 ملک دنیا کے نقشے پر آئے، ان میں سے ایک کا مستقبل بہت ہے، کا انتہائی تاریخ ہے، روشن ہے پاکستان کا، لیکن کوئی امتیازات نہیں ہیں، کوئی عقائی تعصبات نہیں ہے، مذہب کی ایک یونیفائنگ فورس موجود ہے، بنانے زیادہ مستقبل بڑا روشن ہے پاکستان، جبکہ انڈیا 100 طرح کے اختلافات، مناقشات، صبات، کوئی شے بھی انہیں جوڑنے والی ہے۔ اب موجودہ ایڈیٹر لکھتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں تو صورت بالکل برعکس ہے، وہ بھی آگے بھی حال ڈاواڈول، جسے وہ کہہ رہے کہ بہت تاریخ مستقبل سپر کو گے۔ ہمارا کانفرنس میں شروع کی قرآن کا فیکٹری تھی، میں بھولا ہوں نام، جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے یہاں فلسفے میں، جو بعد میں مرد ہوئے ہیں، مظفر خواجہ غلام صادق صاحب، وجود مصدقہ پر ایک مقالہ انہوں نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص اندازہ کرنا چاہے کہ میرا پرسنالٹی میری ہے یا نہیں، تو پہلے اسے اپنی آنکھ سے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، پھر لوگوں کی آنکھ سے اپنے آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کی نگاہ میں میں کیا ہوں، 3 پار، تب وہ ایک اوتھینٹک پرسن ہوگا۔ یہ دنیا جو آپ کو کہہ رہی ہے، پاکستان is still in search of an identity. پاکستان is at the verge of balkanization۔ دوسری گواہی میں نے پیش کی کہ یہ صرف کہ آج ہم متحد الخیال ہوئی ہے صرف اس بات پر، دیکھنا کشمیر کے بارے میں کوئی غلط حرکت کرنے کا، وہ دن ہوا ہوئے جب مکہ دکھایا جاتا، ابھی آپشن بھی، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں in the small hours of the morning۔ شراب خانے سے نکلے، نشے میں دھت، چکر آیا، گرے، اور ساتھ ہی بدرو جا رہی گندی نالی، اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد۔ کیسی موت ہے؟ نافرمانی کی حالت میں موت آئی، شراب کے نشے کی حالت میں موت آئی۔ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے بدکاری کا ایک عین اسی فعل کے دوران موت آ جائے؟ اچھا، اب اگر آپ نے طے کر لیا نہیں مروں گا، مگر حالت فرما برداری میں ایک ہی شکل ہے، کوئی لمحہ بھی نافرمانی، مبادا اسی لمحے موت آئی، ہر لمحے کا پہرا دی، ہر ساتھ کی پوری حفاظت کی، کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو، اور اس حالت میں کہیں موت۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا۔ کوئی چور حالت ایمان میں چور کرتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن۔ اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان 2 پیسے کا نہیں،
دو پیکے کا نہیں، کیا اس ایمان کی قیمت ہے، کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ اب اگر عین اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ تو خلو ایمان ہے، ایمان کا خالی ہے۔ یہ ہے وہ بات جو کہی گئی۔ اب یہ اسلام اور تقوی ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق ولا تموتن الا وانتم مسلم، اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق۔ دیکھنا موت میں آنے پائے مگر فرما برداری۔ عام طور پر تو سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں، ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان، اس لیے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہیں، ایک عمل کا ظاہر ہے اور ایک اس کا اصل مقصد باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے، موٹیویشن کیا ہے، جذبہ محرکہ کیا ہے، یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن، اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے۔ وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے سے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ محرکہ بھی ہے اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرکہ، اللہ کی محبت، لو آف گاڈ، پلیز اللہ کو راضی، رضائے خداوندی کو اپنا مقصود بنا، یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیک کرے، بھلائی کرے، خیر کرے، یہ مثبت جذبہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کی سزا سے بچنے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے، انسان نیکی کا کام کرے بدی۔ اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے، ایمان بالآخرہ، جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزخ سے بچنے کے لیے بدی سے بچنا، گویا کہ ایمان بالآخرہ اور ایمان باللہ دونوں میں مثبت پہلو بھی ہے، منفی بھی۔ کہ اللہ کے ہاں مقبول اگر ہوگا وہ دین خالص، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہتے ہیں ہم نہیں ان کو نہیں پوچھتے، ہم تو اصل میں اللہ ہی کو پوچھتے ہیں، ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، یہ ہمارے یہ وسیلے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس لیے پوچھتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون، یقینا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہوں اور ناشکرے ہوں، کفار۔ لو اراد اللہ یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے، اپنے جو مخلوق ہے ان میں سے جس کو چاہتا کیوں لیتا، لیکن اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے، اس کی اولاد تو ہے ہی نہیں، ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہے، تو فرشتے بھی مخلوق ہیں، اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، هو اللہ الواحد القہار، وہ تو اللہ ہے، اکیلا ہے، قہار ہے، اور خود چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر، کل تخلیق، کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی بامقصد ہے، نتیجہ خیز تخلیق ہے، یہ بے نتیجہ کا کار عبث اور باطل نہیں۔ یکبر اللیل علی النہار، وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر، وَيُكَبِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر۔ اب یہ جو ہے کہیں یولج اللیل فی النہار آتا ہے، کہیں یکبر آ رہا ہے، تو مختلف جو الفاظ ہیں، تعبیرات ہیں، لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات ہے تو نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے، پورا عالم نباتات کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے، لہذا یہاں کوئی شے بھی بے مقصد نہیں۔ جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہوتا ہے، کس لیے اس کو پیدا؟ حدیث میں جیسا کہ آیا کہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنا۔ جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا، خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے، ایک مورل سینس ہے اس کے اندر، کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں، اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر، تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آخر نکل رہا ہے دنیا میں؟ اس کے لیے دوسری زندگی اور بعد سے بعد الموت لازمی ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے بنایا تمہیں ایک ہی جان سے، ایک ہی جی سے۔ اب اس کو جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعد اجزاء کی مطابقت ہے، وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی، یعنی ابتدا میں جو حیوانات پیدا کیے گئے ہیں، جو لوور اینیملز ہیں بالکل شروع میں، ان میں سیکس نہیں تھا، جیسے کہ امیبا ہے وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہی اس کی اولاد ہو گئی، وہ جو باپ کہہ لے ماں کہہ لے وہ ایک ہی ہے۔ اس کے بعد ایسے بھی پیدا ہوئے کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں۔ یہ جو راؤنڈ ورم ہوتا ہے، راؤنڈ ورم جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے، یہ ہرمافرڈائٹ ہیں، ان کے اندر میل اور فیمیل آرگنز دونوں ایک کے اندر موجود ہیں۔
اس طریقے سے رفتہ رفتہ پھر ڈفرینسیشن ہوئی، میل علیحدہ ہو گیا، فیمیل علیحدہ ہو. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے 8 جوڑے اتار دیے تمہارے مویشیوں میں سے. عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ، اور بکری نر اور مادہ. یہ جو ہیں ان کے ہاں یہی مویشی تھے. ثمانیۃ ازواج سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے، وہ ہمیں یاد ہوگا. من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن المعز اثنین، یہ وہاں آ چکا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقا بعد خلق، ایک خلق کے بعد دوسری خلق. تخلیق کے بعد مراحل ہے اس کے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، مخلقہ اور غیر مخلقہ، پھر اس کو جو اور پھر خلقا آخر، ایک اور ہی تخلیق ہے. اس پہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ضربہ سلام جو ہے قرآن مجید کا وہ سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہے. فی ظلمات ثلاث، یہ ذکر یہاں آیا ہے. 3 پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی، یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے، جو مردوں کی بھی دیوار ہے، یہ پیٹ کی ابڈومینل وال ہے. دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے، رحم ہے ماں کا، اس کی موٹی دیوار. تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے، نہ یہ پڑھائی گئی تھی ایمبریولوجی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن فی ظلمات ثلاث، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے. کیتھل مور جو کہ ایمبریولوجی پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس نے مانا ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے یہ بیان ہوا ہے واقعتاً حیران کن. تو 3 پردوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا بنا رہا ہے. اس کا منہ قلم تو اللہ ہی کر رہا ہے، شکل بنا رہا ہے اس کی جو بھی کر رہا ہے. اب ہم اس کو تشبیہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ بنا رہا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقا بعد خلق، ایک طرح سے دوسری طرح، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک، بادشاہی بھی اسی کی ہے. لا الہ الا هو فانا تصرفون، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کدھر پھیرے جا رہے ہو، پھرائے جا رہے ہو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفران نعمت کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو اللہ غنی ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی. ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے. اختیار تو اس نے دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بندے بنو، چاہو کفران نعمت کے بھی اختیار کرو. چوائس از یورس. لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر. راضی وہ ہوتا ہے وَإِن تشکروا یحزہ لکم، اگر تم اس کا شکر کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی بندگی کرو، پھر وہ تم سے راضی ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہے تمہارے رب ہی کی طرف. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، متنبع کر دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے. انہ علیم بذات الصدور، یقینا وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی، جو راز ہے تمہارے سینوں میں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے، خولہ، اسے لپیٹ لیتا ہے اپنی نعمت میں. نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو جو پہلے وہ جس چیز کے لیے اللہ سے دعائیں کر رہا تھا سب بھول جاتا ہے. وجعل للہ اندادا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت وہ یہ ہے کہ اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا لیتا ہے. لیضل عن سبیلہ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے. قل تمتع، تو اللہ تعالیٰ کی طرف فرمایا جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو کچھ دنیا کے جو مزے ہیں وہ لوٹ لو، بے کفر کا، اپنے کفر کے ساتھ. قلیلا، لیکن بہت کم، چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو. انک من اصحاب النار، پھر مستقل طور پر تو تم آگ والے ہو، تمہیں آگ کے اندر جھونکا جائے گا. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ. اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو، ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پر کرے، فل ان دی بلینک. وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا. مثلا اس کی مثال، اور یہ کئی دفعہ آئے گا اس میں. اب من ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے، بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی، ساجدا وقائما، کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کبھی کھڑا ہوا ہے. یحذر الآخرۃ، جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے. وہ یرجو رحمت ربہ، اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. بس آگے کچھ نہیں. مراد کیا ہے؟ کیا بھلا یہ شخص کمن ہوا غافل، کیا برابر ہو جائے گا اس کے جو غافل ہے؟ بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے،
راتوں کے اوقات میں بھی، سجدے میں بھی اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے، لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی۔ کمن ہوا غافل، کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے؟ قل، کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے؟ انما يذكر اولو الالباب، حقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، دیکھیے پھر آگے آئیے، سیدھا یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ مکی صورت ہے۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار، جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ، اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکی کی راہ پر روش اختیار کریں گے، احسان کی روش اختیار کریں گے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے۔ اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقیناً صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا۔ یوفا بھی ہے، پورا دے دیا جائے گا، پھر بغیر حساب بھی۔ اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا، اس میں کسی حساب کا سوال نہیں۔ قل انی امرت، اب دیکھیے پھر وہ شروع کا مضمون تھا، یہ اس صورت کا عمود ہے، کس طرح بار بار آئے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کروں۔ یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت، پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہیں۔ رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل، عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں۔ یہ مراسم عبودیت کیا ہے؟ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت۔ رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط۔ اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت۔ اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے۔ جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہم اطاعت، ہم وقت اطاعت۔ غلامی، اب کے معنی ہے غلام۔ چنانچہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے۔ اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ۔ لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت، یہ تو اصل جسم ہے۔ اصل عبادت کا جو ہے جسم، جسد جو ہے وہ ہے اطاعت۔ لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت۔ جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہے۔ ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے۔ اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے، لیکن اطاعت کر رہے تھے۔